اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ جو سہنا سیکھ جائیں پھر وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خواہش کو جنون مت بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ٹوٹنے کے بعد جو ہم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل ہمیں ہمارا رب تھام چکا ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ دعا مانگنے کے بعد یہ مت سوچا کرو کہ قبول ہوں گی یا نہیں۔ دعاؤں کی توفیق ہی تب ملتی ہے جب اللہ نے انہیں قبول کرنا ہوتا ہے۔ دعائیں تو وہاں تک جاتی ہیں جہاں وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا، وہ سیدھے اللہ کے پاس جاتی ہیں قبول ہونے کے لیے، اور قبول ہو جاتی ہیں۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے، پھر وہ تمہارے دل کی آواز کو کیسے نہ سمجھے گا۔ اس سے مانگو، وہ دینے والا ہے، ضرور دے گا۔ دیکھو، اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک نہیں کیا کرتے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، تو اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی ساری سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ فیصلوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اگر کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے فیصلوں پر غور کیجیے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ اصل میں یہی آپ کی صلاحیتوں کو ماننے والے ہیں جنہیں مکمل یقین ہے آپ سب سے بہتر ہیں۔